چشمہ سے نہیں دیکھ سکتے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم برحمتك أصلح لي شأني كله. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شیء قدیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لما احبط اللہ آدم الى الارض طاف بالبیت سبعا وصلى خلف المقام رکعتین ثم قال اللهم انك تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعطنی سؤلی وتعلم ما عندي فاغفر لي ذنوبي اسألك ایمانا یباشر قلبی وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُنِي إِلَّا مَا كُتِبَ لِي وَرَدِّنِي بِقَضَائِكَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ يَا آدَمُ إِنَّكَ قَدْ دَعَوْتَنِي بِدُعَاءٍ أَسْتَجِيبُ لَكَ بِهِ فِيهِ وَغُفِرْتَ ذُنُوبُكَ وَفُرِّجْتُ هُمُومَكَ وَغُمُومَكَ وَلَنْ يَدْعُو بِهِ أَحَدٌ مِّن ذُرِّيَّتِكَ مِن بَعْدِكَ إِلَّا فَعَلْتُ ذَلِكَ بِهِ وَنَزَعْتُ فَقْرَهُ مِنْ بَيْنِ عَيْنَيْهِ وَاتَّجَرْتُ لَهُ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ كَارِهَةٌ وَإِنْ لَمْ يُرِدْهَا. اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہم سب کو دے دے. ایک روایت پڑھی گئی دوستو، یہ دعا اگر یاد ہو جائے آپ کو تو کر ضرور لیجئے گا. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا اور وہ بیت اللہ کے پاس پہنچے تو 7 چکر بیت اللہ کا طواف کیا اور 2 رکعت مقام ابراہیم پر انہوں نے نماز پڑھی. ثم قال، پھر آدم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، اللہم انک تعلم سری وعلانیتی، اے اللہ بے شک آپ جانتے ہیں میرے دلوں کے بھید کو اور جو ظاہر ہے اس کو، یعنی جو میرے احوال ہیں باہر کے اس کو بھی جانتے ہیں اور جو میرے دل میں ہے میری ضرورتیں اس کو بھی جانتے ہیں. پہلے ترجمہ دیکھیے پھر وضاحت کریں گے. فَأَقْبِلْ مَعْذِرَتِي، اے اللہ میری توبہ کو قبول کر لیجئے، میری معذرت کو، معذرت انسان عذر بیان کرتا ہے، بھائی پلیز سوری مجھے معاف کر دو، یہ ہے میری معذرت کو قبول کیجئے. وَتَعْلَمُ حَاجَتِي فَآتِنِي سُؤَلِي، اور اے اللہ آپ میری ضرورت اور حاجت کو جانتے ہیں، اب مجھے کیا پیش حاجت ہے اس کو بھی جانتے ہیں، کل کیا مجھے حاجت ہوگی اس کو بھی جانتے ہیں، 2 دن بعد مجھے نہیں پتا کہ میں زندہ بھی رہوں گا کہ نہیں، اور رہوں گا تو مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی. تو اے اللہ میری حاجتوں کو آپ جانتے ہیں، لہذا میرے تمام کے تمام سوال کو پورا کر دیجئے، یعنی جو میری خواہشیں ہیں اس کو پوری کر دیجئے. وَتَعْلَمْ مَا عِنْدِي،
اور اے اللہ میرا گناہ بھی آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے. فاغفر لی ذنوبی، میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ میں آپ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل سے پیوست کر جائے. یباشر قلبی، میرے دل سے چپک جائے، میرے دل میں گھر کر جائے، میرے دل میں اتر جائے. اللہم آمین. اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا، اور بالکل سولٹ یقین عطا فرمائیے اپنی ذات کا، اپنے وعدوں کا، اپنی نعمتوں کا، اپنی کبریائی کا، اپنی وحدانیت کا. اے اللہ آپ کی جتنے کمالات ہیں انسان سوچ ہی کیا سکتا ہے. سارے انسان اللہ کے کمال کو سوچ لیں تو بھی اللہ کے کمال تک نہیں پہنچ پائیں گے. تو سوال کیا کہ اے اللہ یقین ایسا دیجئے پکا سولٹ جو بالکل سچا ہو. حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتب لی، ایسا پکا یقین آ جائے کہ جو کچھ بھی بلا یا مصیبت یا خوشی یا رنج یا الم یا غم یا ہم، جو کچھ بھی آتا ہے مجھ تک یا آپ تک، وہ پہلے اللہ تقدیر میں لکھ چکا ہے. وَرَزِّنِي بِقَضَائِكَ، اور اے اللہ جو بھی میری تقدیر لکھی ہوئی ہے اس تقدیر پر مجھے خوش کر دیجئے، قناعت عطا کر دیجئے. میری جو تقدیر لکھی ہوئی ہے اس تقدیر پر تقدیر پر راضی، بہت بڑی نعمت ہے، ابھی وضاحت آئے گی. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ يَا آدم، جب یہ دعا مانگ چکے آدم علیہ السلام تو اللہ نے وہی بھیجی آدم کو کہ اِنَّكَ قَدْ دَعَوْتَنِي بِدُعَاءٍ أَسْتَجِيبُ لَكَ فِيهِ، اے آدم جو تو نے دعا مانگی میں نے وہ سب کی سب دعا تیری قبول کر لی اور تیرے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا اور تیری تمام ہم اور غم اور پریشانی کو تیرے دور کر دیا. وَلَن يَدْعُو بِهِ أَحَدٌ مِّن ذُرِّيَّتِكَ مِن بَعْدِكَ، اور سنیے، اور اے آدم سن کہ یہ دعا جو تو نے مانگی تو میں نے تیرے حق میں بھی قبول کر لی، اور اس دعا کو تیرے اولاد میں سے قیامت تک جو بھی دعا ان الفاظ سے کرے گا میں اس کے لیے بھی یہی قبول کر لوں گا. آدم تو نے جو دعا مانگی ہے یہ دعا تیرے حق میں بھی میں نے قبول کی، اور قیامت تک کے لیے تیری ضروریت جو مانگے گی اس الفاظ کے ساتھ تو اس کی بھی میں دعا، آپ لوگ ضرور یاد کیجئے اس کو. سنو، آدم تو آئے تھے تنے تنہا تھے نا، اور ان کے ساتھ حوا تھی، وہ بھی ملاقات ہوئی کتنے زمانے کے بعد. شیخ نے فضائل حج میں لکھا ہے تفصیل. اور سنو مزید کیا دیں گے اللہ آپ کو. وَنَزَعْتُ فَقْرَهُ مِن بَيْنِ عَيْنَيْهِ، جو اس دعا کو پڑھے گا تو تنگ دستی کو، قلت کو، ہاتھ کیا بولتے اس کو آپ، بہت ٹائٹ ہے، کیا بولتے رفیق مولانا آج کل حالات یعنی مالی حالات، رضوان بھی بولتا ہے بڑے ٹائٹ ہے. دیکھیے اللہ نسخہ بتا رہے. وَنَزَعْتُ فَقْرَهُ مِن بَيْنِ عَيْنَيْهِ، تنگ دستی، مفلسی، افلاس، تنگی، فقر و فاقہ، اس دعا کو جو پڑھے گا اس کے نگاہوں سے ہٹا دوں گا. کتنی بڑی نعمت ہے دیکھو تو. من بین عینیہ وَاتَّجَرْتُ لَهُ مِن وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ،
اللہ کہیے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو دعا پڑھے گا وہ بے شک بیٹھا رہے گا ذکر میں مسجد میں، ہر دکاندار جو تاجر ہے اس کی تجارت میں اس کا حصہ ڈالوں گا، ہر تاجر کی تجارت میں اس کا کیسے ڈالوں گا؟ یہ اللہ اللہ کرے گا مسجد میں، سیب لائے گا ایک تاجر اس کو کھلائے گا، ایک آئس کریم لا کے کھلا دے گا، کوئی چائے لا کے پلا دے گا، کوئی اس کو مرغی فرائی کھلا دے گا، کوئی بریانی کھلا دے گا، جی کوئی جوڑے لا کے دے دے گا، کوئی قلم دے دے گا، کوئی گھڑی دے دے گا، کوئی بوٹ دے دے گا، کوئی ٹوپی دے دے گا، جی کیوں؟ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا، جی اس نے کس کے سپرد کیا اپنے آپ کو؟ اللہ کے۔ اس دعا کو ضرور یاد کرو۔ اب لکھے گا کون؟ نسیم کدھر گیا؟ آج نہیں آیا ہے، نہیں یہ اس کے بس کی بات ہے۔ چلو میں انشاءاللہ کسی سے لکھوا کے لاؤں گا۔ سنو پہلے، وَنَزَعْتُ فَقْرَهُ مِنْ بَيْنِ عَيْنَيْهِ وَاتَّجَرْتُ لَهُ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ، ہر تاجر کی تجارت کے نفع میں اس دعا کے پڑھنے والے کا نصیب اور حصہ ڈال دوں گا۔ اللہ فعال لما یرید ہے، اللہ فعال لما یرید ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے تو خود دیکھا ہے، قاری صاحب ہوتے تو ان سے گواہی دلوا دیتا، انہوں نے بھی دیکھا ہوگا، 2,000 مہمان، 2,000۔ آپ کے گھر ایک دو آ جاتا ہے تو آپ ٹینشن میں آتے ہیں، اور شہر والے چائے پلا کے ترخا دیتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے شیخ کے یہاں 2,000 مہمان، اور بہت اعلیٰ معیار کا بالکل نفیس کھانا انواع و اقسام کا کھلایا جاتا تھا۔ جی ایک دفعہ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے بڑے علماء پہنچے، اور ظہر کی اذان سے پہلے پہنچے، لکھا ہے کتاب میں۔ شیخ کے پاس آئے، بس اذان ہو گئی، سردی کا دن تھا، شیخ نے کسی طالب علم کو پیسے دیے کہ جاؤ گوشت لا دو قصاب کے یہاں سے۔ اب چلے گئے، اذان ہو گئی، نماز پڑھنے، ظہر کی نماز پڑھی، اور پڑھ کر کے مولانا علی میاں ندوی اور مولانا منظور نعمانی ان کے ساتھ 10-20 لوگ پہنچے، تو 20 قسم کا کھانا دسترخوان پہ گرم تیار تھا۔ مولانا منظور نعمانی لکھتے ہیں کہ مشکل سے میرے پہنچنے میں اچانک اور کھانے کے درمیان 40 سے 45 منٹ کا فاصلہ تھا۔ گھر کی عورتوں نے کیسے اتنا جلد اتنا کھانا تیار کر لیا، یہ انسان کی عقل سے، سوچنے سے بہت دور، جی سوچنے سے بہت دور۔ بلکہ ایک دفعہ پوچھ لیا کسی دوسرے پیسے والے نے کہ حضرت ہم لوگ پیسے والے اتنے ہیں، اس کے باوجود ہمارے دسترخوان پہ اتنا کھانا نہیں ہوتا اور نہ ہم انتظام کر سکتے ہیں، آپ کیسے کرتے ہیں؟ تو شیخ رونے لگے زار و قطار، اور کہا کہ بھائی یہ سب کوشچن نہیں، سوال نہیں کرتے کہ انتظام کہاں سے ہوتا ہے، تمہارا تعلق ہے کھانے سے نہ کہ سوال کرنے سے۔ اللہ ہم کو کھلاتا ہے، تم لوگوں آتے ہو تو تمہاری برکت سے اللہ ہمیں، یہ نہیں کہا ہماری برکت سے اللہ تمہیں کھلاتا، کہا تم لوگ مہمان بن کے آتے ہو تو تمہاری برکت سے اللہ ہمیں کھلاتا ہے۔ جی اب یہ بتائیے کہ 2,000 روزانہ، رمضان میں میں نے دیکھا اللہ اکبر، بریانی، زردہ، قورمہ، زبردست روٹی اور کباب، اور سب کو کھلایا جا رہا ہے۔ جی تو انسان جب اللہ کا بن جاتا ہے دوستو، تو دنیا کا غم جب اس کا اپنا غم نہیں ہوتا، اس کا غم اللہ ہوتا ہے، تو اللہ اس کے غم کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ تو سنو، وَاتَّجَرْتُ لَهُ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
وَإِن لَّمْ يُرِدْهَا. حضور فرماتے ہیں وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا، دنیا اس شخص کے پاس آئے گی وَهِيَ كَارِهَةٌ، یہ اس کو دنیا کو پسند. اس دعا کو جو پڑھے گا کتنی نعمت، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، ہر تاجر کی تجارت میں اللہ اس کی روزی ڈال دیں گے. دنیا اس کے پاس آئے گی، یہ دنیا کو چاہے گا نہیں لیکن دنیا، اور اگر دنیا چاہو گے تو نہیں آئے گی، دنیا چاہو گے تو نہیں آئے گی. ہاں، چاہنے والے کے پاس نہیں آتی ہے یہ، پھر اس کو ذلیل کرتی ہے یہ، اور جو نہیں چاہتا اس کے پاس خوب آتی ہے. وَإِن لَّمْ يُرِدْهَا، حضور فرماتے ہیں اگرچہ یہ دنیا کا ارادہ نہ کرے پھر بھی دنیا آتی ہے. ایک دفعہ شیخ الہند علیہ الرحمہ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے بزرگ گزرے ہیں ڈالوم کے، تو نواب رامپور آ گئے ان کے ہاں، چلنے لگے تو کچھ پیسے دیے حضرت کو، تو حضرت نے فرمایا بھائی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس محتاج مسکین غریب لوگوں کو دے دو، تو جن کو اس کی ضرورت ہے، مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے. واپس کر دیا، بہت اصرار کیا، نہیں لیا، رخصت ہو کر کے خیر حضرت کے پاس سے چل پڑے. وہ جب چلنے لگے تو دیکھا کہ حضرت کی جوتی وہ رکھی ہوئی ہے، وہ سارے نوٹ کو گڈی بنا کے گھما کے حضرت کی دونوں جوتی میں نوٹ کس دیا، چل دیا. اب حضرت آئے، اب جوتا میں پاؤں ڈال رہے ہیں تو پاؤں اندر نہیں جا رہا ہے. دیکھو کیسے کارہا، یہ دیکھو حدیث کے الفاظ، نہیں چاہتا ہے پھر بھی آتی ہے. بہت کوشش کیا جوتا میں پاؤں ڈالنے کی، جب جوتا جھاڑا تو دیکھا وہی نوٹ کی گڈیاں مڑی ہوئی جوتے میں کسی ہوئی ہے. تو حضرت تمام شاگردوں کو جمع کیا اور کہا یہی حدیث سنائی. فرمایا کہ دیکھو جب انسان دنیا سے اعراض کرتا ہے تو اللہ دنیا کو اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، دنیا کو قدموں میں ڈال دیتے ہیں، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس کو اپنے قدموں میں ڈالتی ہے. کہا یہی فرق ہے کہ دنیا کو جب چاہو گے تو یہ بھاگے گی، اور جب نہیں چاہو گے اللہ کو چاہو گے تب دنیا خود بخود تیرے قدموں میں آئے گی. اب چلیے حدیث ذرا سمجھ لیجیے. دعا پہلا الفاظ اس کا تھا کہ اللہم انک تعلم، رضوان کیا تھا؟ تعلم سری وعلانیتی، اے اللہ تو میرا رب ہے اور تو میرے دل کی بھی کیفیت کو جانتا ہے اور میرے ظاہری احوال کو بھی، یعنی میرے اللہ نہ میرا جو چھپا ہوا تجھ پر چھپا ہے اور نہ ظاہر تجھ پر چھپا ہے، دونوں عالم الغیبی والشہادہ، دونوں تجھ پر بالکل کھلم کھلا واضح ہے تجھ پر. فَأَقْبِلْ مَعْذِرَتِي، اے میرے اللہ سب سے پہلی درخواست یہ ہے کہ میری معذرت کو قبول کر لے. میری معذرت کو، یعنی میں جو توبہ کر رہا ہوں تیری جناب میں، فریاد کر رہا ہوں، بلبلا رہا ہوں، سسک رہا ہوں، رو رہا ہوں، آہو فغا کر رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں، تیری طلب میں، تیری یاد میں، تیری طرف تجھے پکار رہا ہوں، یہ میری پکار کو تو سن لے. اللہ ہم سب کی سن لے، اللہ ہم سب کی سن لے، سب کی سنے. سنتا ہے دوستو، سنتا ہے. جی تعلم حاجتی، اے میرے اللہ آپ میری حاجت کو جانتے ہیں. حاجت کا جیسے لفظ بولا گیا تو ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ ہماری حاجت ہے ہمارا کاروبار اچھا ہو جائے، لائسنس ہمارا ٹھیک ٹھاک بن جائے، ہمارے بچے اچھے ہو جائیں، بچے میرے فرما بردار ہو جائیں. یہ سب بھی ہے جی، لیکن ایک اللہ والے کی بس بڑی حاجت کیا ہے جی؟ سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ اللہ معاف کر دے اور اللہ اپنی خوشی عطا کر دے. سب سے بڑی حاجت کیا ہے بھائی؟ یہ دنیا کی جتنی حاجتیں ہیں آپ کی میری، یہ بھی ایک حاجت ہے،
لیکن یہ حاجت وقتی حاجت ہے، یہ حاجت وقتی حاجت ہے. یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ یہ حاجت پوری ہو جانے کے بعد آپ کو خوشی حاصل ہو. مثلا میں نے ایک قلم مانگا اللہ پاک سے، قلم مل گیا، لیکن شاید قلم تو ملا لیکن ہاتھ پہ فالج پڑ گیا، پھر قلم کس کام کا؟ سمجھ میں آئی میری بات؟ جی قلم تو ملا لیکن ہاتھ لکھنے والا نہیں رہا. حاجت میری دنیا ہے، چلو دنیا تو مجھے مل گئی، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی ایسے کرونک بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ ملین کے باوجود یہ ایک گھونٹ پانی کے سوا کچھ نہیں پی سکتا. ایسا دنیا میں مشاہدہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو، دیکھتے نہیں دیکھتے. آج ہی میں نے مسجد میں سنا ہے کہ ایک ڈرائیور نے کہا مولوی صاحب میرے بڑے مزے ہیں. بھائی کیوں مزے ہیں؟ باس کی بڑی بڑی پارٹی ہوتی ہے، باس تو کچھ کھاتے نہیں، مزے میں اڑاتا ہوں. جی ہاں ڈرائیور کہہ رہا ہے کہ مولوی صاحب ایسی ایسی پارٹی ہوتی ہے کہ انسان کی عقل حیران ہو جائے. باس کو لے کے جاتا ہوں، باس تو بیچارے صرف پانی پیتے، جی وہ بھی نارمل واٹر، نو کولڈ، ٹھنڈا نہیں. اور پھر میں گوشت، مچھلی، بریانیاں، پیپسی دبا کے کھاتا ہوں. دیکھ لو ملینئر ہے وہ سادہ واٹر پی رہا ہے اور اس کا ڈرائیور مزے مار رہا ہے. یہ تو مقدر ہے. تو یہ حاجت ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چیز ملے تو ملے تو اس کا نفع بھی آپ کو حاصل ہو، یہ ضروری نہیں ہے. حاجت سے بڑی، سب سے بڑی حاجت کیا ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی کا ایک شعر یاد آ گیا. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا ہے کہ امیدیں لاکھ ہیں لیکن اللہ سے کہتے ہیں کہ امید تو بہت ہے مجھے، لیکن سب سے بڑی امید ہے یہ کہ سگان مدینہ میں ہو میرا نام شمار، مدینے کے کتے میں بھی آقا اگر میرا نام آ گیا تو میں خوش نصیب ہو گیا. یہ مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں کہ امیدیں لاکھ ہے لیکن بہت ساری امیدیں ہیں، لیکن اگر میں مدینے کا کتا بھی بن جاؤں تو میری سعادت ہے. جی تو حاجت تو بہت ہے، ہر حاجت پوری ہوئی، ملی اور ختم، ملی اور ختم. اور مغفرت اگر مل گئی تو ختم ہوگی، اللہ کی رحمت اگر مل گئی تو ختم ہوگی، اللہ کی رضا اگر مل گئی تو ختم ہوگی. جی اللہ تعالیٰ اگر اپنی خوشی کا پروانہ دے دے گا تو پھر ختم ہوگی. تو کہتے ہیں میرے اللہ میری سب سے بڑی حاجت وہی ہے کہ میرے سوال کو پورا کر دے. کیا سوال کو پورا کر دے؟ فاغفر لی ذنوبی، میرے گناہ معاف کر دے. سب سے بڑی حاجت ہے یہ میری. اچھا بابا اسألک ایمانا یباشر قلبی، یہ بڑی بات کہی انہوں نے کہ اے اللہ ایسا ایمان عطا فرما. دیکھیے ہم سب مومن ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ نہ میں مستثنا ہوں نہ آپ ہیں. چھوٹا موٹا کوئی نہ کوئی گناہ ہو ہی جاتا ہے، چھوٹا موٹا کوئی نہ کوئی گناہ ہو ہی جاتا ہے. اللہ سے مانگ رہے ہیں آدم علیہ السلام کہ ایسا ایمان چاہیے جو دل کو پکڑ لے. کیا مطلب؟ ایسا چمٹ جائے ایمان کا ذائقہ کہ ہم کو گناہ کی طرف جانے نہ دے. اللہ ایسا ایمان ہم سب کو عطا کر دے. ایمانا یباشر قلبی، جو میرے دل کے ساتھ پیوست ہو جائے، دل کے ساتھ چپک جائے ایک دم. اب آپ دوستو جوتا پہن لیتے ہیں چمڑے کا، آج کل آتا ہے سیفٹی شوز، کیا بولتے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اب اس کے نیچے بڑا سا کانٹا لگ جائے، وہ کانٹا ٹوٹ جائے گا لیکن پاؤں میں آپ کے تکلیف نہیں ہوگی، ہوگی نہیں ہوگی. ابھی آج کل ایک جیکٹ آیا ہے، سیفٹی جیکٹ، سینے پہ پہن لیجئے. بلٹ کی گولی اگر آئی تو بھی پیوست نہیں ہوگی. آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ایسا ایمان سولٹ عطا کر دیجئے کہ حالات جو بھی ہوں
لیکن میرا دل گناہ کی طرف نہ ہو، میرا دل گناہ کی طرف کوئی گناہ نہ ہو، اللہ آپ کی نافرمانی مجھ سے نہ ہو. ایماناً یباشر قلبی ویقیناً صادقاً حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتب لی. اور ایسا یقین دیجئے. ہوتا کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک راستے میں آپ کھڑے ہوئے، کوئی دوست آیا، پوچھا کہاں جاؤ گے بھائی؟ آپ نے کہا میں جاؤں گا دبئی. تو اس نے کہا آؤ بیٹھو. تو آپ نے کہا نہیں بھائی شکریہ جزاک اللہ خیر، بیٹھ آپ تشریف لے جائیے، میں بس میں آتا ہوں، کیوں تکلیف کیجیے گا میرے لیے. ایک مثال. وہ صاحب گاڑی لے کے چلے گئے، آپ بس میں بیٹھ گئے، اتفاق سے بس میں بیٹھ کر کے گئے، فرنٹ سیٹ آپ کو ملی، بیٹھ گئے. آگے جا کے بس کسی حادثے کا شکار ہو گئی. شکار ہو جانے کے بعد آپ کا سر ٹکرا گیا شیشے میں، سر پھوٹ گیا، آپ اسپتال پہنچ گئے، طبیعت اچھی ہو گئی. تب کیا کہیے گا آپ؟ یار دیکھو اس دن بہت بڑی غلطی ہو گئی یار. وہ ملے تھے اپنے عمر بھائی کروزر میں جا رہے تھے، انہوں نے کہا مفتی صاحب آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں، دبئی چھوڑ دیتا ہوں. تو میں خواہ کے لیے تکلف میں پڑا رہ گیا یار کہ ٹھیک ہے آپ جائیے میں بس میں آتا ہوں. تو اگر میں ان کے ساتھ بیٹھ جاتا تو بس میں چوٹ، یہ اگر کہہ کر کے ایمان کو ذبح کر دے گا. نہیں سمجھے؟ یہ حدیث کہہ رہی ہے. یہ نہ کہیے کہ اگر میں بیٹھ گیا جاتا تو ٹھوکر نہیں لگتا. یہ کہیے کہ اللہ کو تقدیر میں منظور تھا، اس لیے میں اس گاڑی کو چھوڑ کر کے اس گاڑی میں بیٹھا. بدل دیا جملہ. تو پہلا جملہ ایمان کے کمزوری کی دلیل ہے. اگر خود اسی لیے حدیث میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّ كَلِمَةَ لَوْ، کلمہ جو ہے لو یعنی اگر اور مگر، اگر یہ کام میں کر لیتا تو یہ ہو جاتا، اگر یہ نہیں کرتا تو یہ نہیں ہوتا. یہ اگر اور مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتی ہے. اگر اور مگر، اگر یہ کام کر لیتا تو شیطان دروازہ کھولتا ہے اگر سے. یہ نہ کہیے تقدیر کو غالب آنا تھا اس لیے میں نے وہ نہ کر کے یہ کیا. تقدیر کو غالب آنا تھا، لیکن سوء تدبیر کا نام بھی تقدیر نہیں ہے. اس پر گفتگو آج نہیں، ٹائم ہو گیا. چلیے، تو اللہ تعالیٰ سے آدم علیہ السلام نے دعا مانگا کہ ایسا یقین دیجئے کہ جو بھی حادثہ ہو ہم آپ کی لکھی ہوئی تقدیر پر راضی رہیں. اسی لیے دوسری حدیث قدسی میں دوستو بہت پیاری بات آ گئی. اللہ تعالیٰ ایک دوسری حدیث قدسی میں فرماتے ہیں من لم یرض بقضائی ولم یصبر علی بلائی فلیطلب ربا من سوائی ولیخرج من تحت سمائی. سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا؟ سمجھ میں نہیں آیا. من لم یرض بقضائی، جو میری تقدیر پہ راضی نہیں، جو تقدیر لکھ دیا میں نے اس سے راضی نہیں. ولم یصبر علی بلائی، اور جو میری طرف سے مصیبت آئی اس پر وہ صبر نہیں کرتا، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَطْلُبْ رَبًّا مِّن سِوَائِي، تو وہ اپنا میرے علاوہ کوئی دوسرا رب ڈھونڈ لے، میں اس کا رب نہیں ہوں. وَلْيَخْرُجْ مِن تَحْتِ السَّمَاءِ، اور اس کو چاہیے کہ وہ میرے آسمان کے نیچے سے نکل جائے. آسمان کے نیچے سے کون نکلے گا بھائی؟ جائے گا کہاں؟ کھٹولی یا مظفر نگر جائے گا؟ جی وہ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت جی تھے. ایک صاحب جانے لگے کویت، تو کہا حضرت میں جا رہا ہوں کویت، ذرا میرے لیے دعا کیجیے گا. تو مولانا انعام الحسن صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، کویت میں جو اللہ ہے نا ان کو میرا سلام کہہ دینا. اس نے کہا کیا مطلب؟ تو کہا یار جو اللہ یہاں وہ اللہ وہاں، اللہ تو سب جگہ ہے، تم وہاں کیوں پریشان ہونے کے لیے جا رہے ہو یار. جی
تو یقین جب آ جاتا ہے تو حادثے کو انسان اگر اور مگر میں نہیں لگائے گا. پہلے کہیے اللہ کو یہی منظور تھا اور ہم اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر سے راضی ہیں. اللہ کی تقدیر سے راضی ہیں کیونکہ جو کچھ کھو گیا اسی میں خیر تھا, اسی میں. اب دیکھو ٹائم ہو گیا ورنہ میں تم کو ایک بہترین قصہ سنا دوں, لیکن وقت ہو گیا. یہ سچا واقعہ ہے. مغلیہ کا زمانہ تھا, ایک شہزادہ شکار کا بڑا شیدائی, اور اس کا ایک بہت ہر دل عزیز چاہنے والا وزیر اللہ والا تھا. جب بھی کچھ اطلاع ہو اس اللہ والے کو کہے الحمدللہ جو کچھ ہوا اچھا ہوا, جو کچھ ہوا الحمدللہ اچھا. زبان میں کہتا تھا الحمدللہ اچھا ہوا. ایک روز اتفاق سے, اچھا اس کے سب دوسرے مخالف, اکثر یہی ہوتا ہے دیندار لوگ دیندار کے مخالف دوسرے لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بیچارہ دیندار آدمی اللہ والا آدمی ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے تو اس سے لوگ زیادہ خوش نہیں رہتے دنیا والے. اس جتنے دوسرے تھے اس شہزادے کے وزیر قریب رہنے والے وہ سب اس اللہ والے کے مخالف. ایک روز اتفاق سے اچانک شہزادے کی ایک انگلی کٹ گئی تو اطلاع دیا اس کو وزیر جو دوست تھا اللہ والا کہ بھائی آج شہزادے کی انگلی کٹ گئی. تو اس نے کہا الحمدللہ اچھا ہوا, الحمدللہ اچھا ہوا. اب جتنے دوسرے وزیر لوگ تھے اس شہزادے کو اطلاع کی کہ دیکھ آپ کہتے ہیں یہ عبدالستار صاحب بڑے دوست ہیں آپ کے, آپ کی انگلی کٹ گئی, خون نکل گیا, آپ کی جان کی پڑ گئی, اور یہ صاحب بڑے اللہ والے بن گئے کہتے ہیں الحمدللہ جو ہوا اچھا ہوا. شہزادے کو یہ بات بڑی بری لگی, اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا. جیل کی جب اس کو اطلاع ہوئی تو اس پر بھی اس نے کہا الحمدللہ جو فیصلہ ہوا اچھا ہوا. چلو یہ جیل میں چلے گئے. اب جیل میں تو اور زیادہ اللہ اللہ کرنے کا موقع ملتا ہے, وہاں تو کوئی کام ہے ہی نہیں, اور ادھر تو اور اللہ اللہ, پھر ادھر کی اللہ اللہ زیادہ تو ادھر جاتی ہے. مصیبت میں انسان جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اور پاورفل ہوتی ہے. تھوڑے دن کے بعد شہزادے کے جب زخم وخم ٹھیک ٹھاک ہو گئے, وہ بیچارہ جیل میں ہے, تو شہزادے نے پروگرام بنایا کہ شکار کے لیے چلتے ہیں. تو نیپال کی سرحد کی نیپال میں شکار کے لیے نکل گیا. اب جب شکار کے لیے نکل گیا تو نیپال کی حکومت تو غیر مسلم حکومت ہے, تو ان کے ہاں سال میں ایک دن آتا ہے کہ جس دن کسی غیر اللہ کے نام پر انسان کو بھیٹ چڑھاتے ہیں, قتل کر کے رکھ دیتے اس صنم کے سامنے. اب کس کو کریں؟ تو ہوا بھائی دیکھو جنگل میں شکار کرنا ممنوع ہے نا, یہ لوگ آتے ہیں شکار کرنے, ان میں سے پکڑ کے لا کے کسی کو بھیٹ چڑھا دو. اب ان کی فوج سپاہی سب جب جنگل کی تفتیش شروع کیا تو دیکھا سچ میں کچھ لوگ شکار کر رہے ہیں, تو پکڑنے کی کوشش کی تو جتنے بھی وزراء تھے سب بھاگ گئے, اور یہ بیچارہ شہزادہ پکڑا گیا. اس کی بھی اطلاع ہوئی اس کو جیل میں مولانا عبدالستار صاحب کو, انہوں نے کہا الحمدللہ جو ہوا اچھا ہوا. عجیب چکر ہے یار, ہر بات میں الحمدللہ اچھا ہوا. سچ اللہ اچھا ہی کرتے ہیں بھائی. سنو کہانی, سچی بات, سچے واقعے ہیں. اس کے بعد بھیٹ کا دن آیا, جتنے تھے شہزادے کے ساتھ دوسرے وہ تو سب بھاگ گئے. 9-2 11 کا مطلب یہ ہوتا ہے چلے. یہ بیچارہ شہزادہ پھنس گیا, تو شہزادے کو غسل کرایا. یہ بیچارہ رو رہا ہے کہ بے مطلب میں مر رہا ہوں. لیکن بھیٹ چڑھانے سے پہلے جیسے ہمارے یہاں قربانی میں ہے کہ بکرے کی کان صحیح ہو, سینگ صحیح ہو, ٹانگ صحیح ہو, قربانی میں ہے نا بھائی, تو ان کے یہاں بھی ہے کہ جو بھیٹ چڑھے گا وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے, نہ کٹا نہیں ہونا چاہیے, یا کان کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے, یا انگلی کٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے.
اب غسل وسل کر کے جب اس کو بھیٹ چڑھانے گئے، جب اس کی تفتیش کی تو دیکھا کہ اس کی ایک انگلی کٹی ہوئی ہے۔ بادشاہ سلامت کو اطلاع کی گئی کہ جو مجرم بھیٹ چڑھایا، جس کو چڑھایا جانا تھا، اس کی تو انگلی کٹی ہوئی ہے۔ کہا کس منحوس کو پکڑ لیا، بھگاؤ اس کو۔ چھوٹ گیا۔ چھوٹ کر کے جب آیا وہ اپنے سلطنت میں، اب اس کو عبدالستار بھائی کی بات یاد آئی کہ دیکھو وہ جو میرا اللہ والا دوست تھا، اس نے کہا تھا جس دن انگلی کٹی تھی کہ الحمدللہ اچھا ہوا اگر میری انگلی نہیں کٹی ہوتی تو آج میری گردن ہی کٹ جاتی۔ اس کو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ میرے انگلی کا کٹنا اچھا ہوا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ جو دوسرے ہمارے ساتھ ساتھی لوگ تھے یہ بھاگ آئے، یہ کیسے اچھا ہوا، اور میں نے جو اس کو جیل میں رکھا یہ اچھا ہوا، یہ تو سمجھ میں مجھے نہیں آیا۔ چنانچہ آتے ہی سب سے پہلے ان کو بلایا جیل سے، کہا یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک تو سمجھ میں آ گئی کہ میرا انگلی کا کٹنا اچھا ہوا، ورنہ میں تو آج میری گردن ہی کٹتی تھی۔ اللہ نے انگلی کٹوا کے گردن بچا لیا۔ سن لو تقدیر، انگلی کٹوا کے گردن بچا لیا، یہ میرے حق میں اچھا ہوا۔ پوچھا کہ آپ جیل میں چلے گئے یہ کیسے اچھا ہوا، پہلے مجھے یہ سمجھاؤ۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ سب نمک حرام تھے، صرف فرائی کھانے کے دوست تھے، ٹی پارٹی میں شریک ہونے والے تھے، اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا، تو آپ تو چھوٹ جاتے انگلی کی وجہ سے اور نمبر میرا آ جاتا۔ نہیں آپ لوگ ہنس پڑے، لگتا سمجھ میں آ گئی بات۔ کہا بادشاہ سلامت میں آپ وفادار آدمی تھا، یہ جتنے دوسرے تھے یہ نمک حرام تھے، یہ صرف چائے پینے والے اور مرغی فرائی کھانے والے، اس لیے آپ کا ساتھ چھوڑا، لیکن میں ہوتا تو میں آپ کا ساتھ، تو دونوں پکڑے جاتے، آپ کا نمبر اگر آ جاتا تو آپ تو انگلی کی وجہ سے چھوٹ جاتے، اور میری اگر پہلا نمبر آتا تو میں پھانسی پہ چڑھ جاتا، اس لیے کہ میں بالکل صحیح سلامت تھا۔ تو آپ کی انگلی کٹنے سے اچھا ہوا کہ آپ بھیٹ نہیں چڑھے اور میں جیل میں رہا، میں بچ گیا، یہ میرے لیے اچھا ہوا، تو میرے لیے بھی اچھا ہوا الحمدللہ، اور آپ کے لیے بھی اچھا ہوا۔ اور یہ بے وفا تھے اس لیے بھاگ آئے۔ بادشاہ سلامت نے کہا ان سارے نمک حراموں کو بلاؤ، اور ایک ایک کر کے پکڑ کے سب کو تہے تیغ کر دیا۔ تو اللہ جو کرتا ہے جی جو کرتا ہے، اسی لیے کبھی بھی انگلی کٹنے پہ رفیق ماتم نہ کیجیے، اس لیے کہ شاید انگلی کا کٹنا گردن کے کٹنے سے بچا رہا ہے۔ چھوٹی بلائیں بڑی بلاؤں سے بچا لیتی ہے، اس لیے تقدیر پہ راضی رہنے سے انسان کو مسرت حاصل ہوتی ہے۔ ہم اللہ کے، جان اللہ کا، مال اللہ کا، اولاد اللہ کی، عزت آبرو سب اللہ نے دی۔ اللہ نے جو بھی معاملہ میرے ساتھ کیا ہے وہ ظالمانہ معاملہ نہیں کیا رب ذوالجلال نے۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، اللہ قدوس ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، یہ سب اللہ کرم کر رہے ہیں میرے اوپر۔ اس لیے تقدیر پر آدم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے میرے مالک، آپ کی طرف سے جو بھی احوال آئیں ان احوال پر مجھے خوش رہنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ ہم کو آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم
إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یہ کتاب تو اوپر ہی رکھ، رات میں دینا مجھے. کب دو گے؟ یا مغرب؟